بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. ہر گناہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، اس کی خرابی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے اور ان کی خرابی بہت ہی زیادہ ہے۔ قرآن و سنت میں جدا جدا اقسام کے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی قباحت، ان کی خرابی اور ان کی برائی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ توجہ فرمانا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے، برائی کو چاہے، تو اسے گناہ نہیں ہوتا۔ جب برائی کرے یا برائی کرنے کے لیے کوشش کرے تو پھر اس کو گناہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے بہت زیادہ، میں آپ توجہ کریں کہ وہ اس عام قاعدے سے، اس جنرل رول سے مستثنا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ اور کیا ہے ایکسیپشنل کیس؟ وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا صرف ارادہ کرے یا ان کے بارے میں پسند کریں کہ وہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس گناہ کے ارادے کی وجہ سے یا اس گناہ کی چاہت کی وجہ سے ارادہ کرنے والے کو، چاہت کرنے والے کو گناہ ہوتا۔ کیا نہیں اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، صرف ارادہ کیا، صرف پسند کیا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا۔ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے اس بارے میں صرف ایک گناہ اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں، آپ اور امت اسلام اس گناہ سے بچنے والی بن جائے۔ 17واں پارہ سورہ الحج، آیت کریمہ 25، اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو شخص اس میں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص اس میں کسی کجروی کا، کسی ظلم سے ارادہ کریں، ہم اس کو نہایت دردناک عذاب چکھائیں۔ موٹی بات اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو رہی ہے، آیت کریمہ پہ نگاہ جمائیں کہ جو شخص اس میں ارادہ کرے، یہ نہیں کہا کہ اس میں کرے، کیا کہا؟ اس میں ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں۔
کیا کچھ نہیں، صرف ارادہ کیا۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے 3 باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سنتے ہیں، شاید بات کی حقیقت میرے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، پہلی بات ارادہ کرے۔ کیسے ارادہ کرے؟ اچھی طرح نوٹ فرمانا، کیسے ارادہ کرے یہ نہیں بتلایا۔ تو کیا مقصد؟ علامہ زمخشری بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں مراد یہ کسی طرح ارادہ، ارادہ آ گیا کس طرح کیا اس سے بحث نہیں۔ اس نے ارادہ کیا۔ نمبر 2 فیہ، اس میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے بیان کیا، اس سے مراد ہے مسجد حرام بیت اللہ، اور عام مفسرین ان کی رائے میں اس سے مراد سارا مکہ شریف، حرم کی حدود جو مکہ مکرمہ میں ہیں وہ سارے کا سارا اس میں شامل، اور عام مفسرین کی رائے یہی۔ جو بات ہو رہی ہے وہ صرف مسجد حرام کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ سارے مکہ مکرمہ کی، بظلم، کسی ظلم سے۔ یہاں تک بات کو سن لیجیے تاکہ بات اچھی طرح اللہ کی توفیق سے واضح ہو۔ جس شخص نے اس میں یعنی مکہ مکرمہ میں کسی طرح ارادہ کیا کسی کجربی کا، کجربی سے مراد کیا ہے؟ عام حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کفر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ، یعنی جس شخص نے مکہ میں کسی کجربی کا، کسی ظلم کے ساتھ یعنی کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا۔ بات واضح ہو رہی؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے نہایت دردناک عذاب سے چکھائیں گے۔ ایک ہے عذاب اور ایک ہے اس کا اللہ کی طرف سے چکھانا، اور ایک ہے وہ عذاب نہایت دردناک۔ 3 بات۔ عذاب کوئی دے وہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور پھر جب جبار و قہار رب چکھائے۔ اور نمبر 3 وہ عذاب کیسا ہے؟ جبار و قہار رب فرما رہے ہیں نہایت دردناک۔ علیم فاعل کا وزن ہے، اس کا معنی دردناک مکمل نہیں بلکہ معنی کیا ہے؟ نہایت دردناک۔ تو جس عذاب کو جبار و قہار رب نہایت دردناک فرما رہے ہیں اور خود اس کے چکھانے کی وعید سنا رہے ہیں، اس عذاب کا چکھانا کس قدر اذیت ناک ہوگا۔ تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو شخص سرزمین مکہ میں مسجد حرام کے گرد و گرد کچھ میل کے فاصلے پر بتیاں لگی جن سے حرم شریف کی حدود کو مقرر کیا گیا، جن میں درخت کاٹنا ممنوع، جانوروں کا شکار کرنا ممنوع، اس کو کہتے ہیں حدود حرم۔
اس سارے علاقے میں جو کوئی کسی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ نہیں کیا، ارادہ کرے کسی گناہ کا، کفر، شرک اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جبار و قہار رب کی طرف سے یہ وعید ہے کہ وہ اسے نہایت دردناک عذاب چکھائے۔ امام احمد اور امام ابو یعلا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا اگر کوئی شخص ادنی ابین میں ہو، ادنی ابین میں ہو، یہ یمن کا ایک شہر، اگر کوئی شخص وہاں ہو اور یہ ارادہ کرے کہ وہ حرم شریف میں گناہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس کو نہایت دردناک عذاب چکھائے۔ یہ بندہ کہاں ہے؟ مکہ شریف میں آیا ہے؟ نہیں۔ کہاں ہے؟ یمن میں، یمن کے شہر ادنی ابین میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ جو بیان کیا، اس کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات ان کی نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بات ان ہی کی ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ بات ان ہی کی ہے تو محدثین کا قاعدہ اور اصول ہے، جب کوئی صحابی کسی ایسے ثواب یا عذاب کی بات کرے جس میں عقل کا دخل نہیں، تو وہ بات کہاں سے لیتا ہے؟ جی بولیے، اپنی طرف سے یا بولو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ تو خلاصہ، اگر یہ بات ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تو حدیث ہوگی، بات ختم ہو۔ اور اگر ان کی اپنی بات بھی ہو، اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمن، کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو حدیث کا ہے، تو پھر یہ بیان کس کا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غور فرمائیے، اگر یمن میں بیٹھا مکہ میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، اور اگر وہ مکہ میں موجود ہے اور وہاں گناہ کا ارادہ کرے تو پھر کیا؟ اور اس سے اوپر حج کے لیے گیا، عمرہ کے لیے گیا، یا مکہ میں رہتا ہے اور وہاں ہوتے ہوئے گناہ کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، اس کے لیے کیا؟ امام ضحاک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اگر ایک شخص کسی اور شہر میں، مکہ شریف میں نہیں، لیکن وہ مکہ شریف میں غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی غلط کام، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ غلط کام لکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اور آج کے سبق کی آخری بات، جب عام قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ جب تک گناہ نہ کیا جائے، لکھا نہیں جاتا، تو مکہ مکرمہ کے بارے میں گناہ کے ارادے پر گناہ کیوں لکھا جائے؟ گناہ کے ارادے پر اللہ کی طرف سے شدید دردناک عذاب کی وعید کیوں آئی؟
حضرات علماء نے بیان کیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی بہت زیادہ عظمت اور حرمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی یہ شان بنائی کہ جو اس میں برائی کا ارادہ بھی کرے اس کی خیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اپنے گھر کے مبارک شہر کے بارے میں اچھے اچھے ارادوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان عافیت صحت تمنگری سے بار بار وہاں لے جائے، نیکیوں کے ارادے سے جائیں، نیکیاں کما کے آئیں، اور جب تک وہاں سے دور ہیں تب بھی وہاں نیکیوں کے ارادے اپنے دل میں پالتے رہیں، اور ہر غلط ارادے سے یہاں بھی اور وہاں کے بارے میں بھی اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی قسم کے کچھ اور گناہوں کا ذکر اللہ پاک خیر فرمائے، توفیق دے، وہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ الرحمن کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔